پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کہی کہ قدمی علی رقاب الاولیاء، میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، کیونکہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا غوث اعظم بنایا تھا کہ ایسا غوث دنیا میں دوبارہ آیا نہیں۔ غوث ہر دور میں ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دور میں غوثیت کا جو مقام ملا، ایسے مقام کا غوث نہیں آیا ابھی، اس لیے ان کو غوث اعظم کہتے ہیں، اتنا بڑا غوث۔ انہوں نے یہ بات کی کہ قدم علی رقاب الاولیاء، کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ گردن پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت و معرفت جب تقسیم ہوتی ہے، میری جب تک مہر نہیں لگتی اس کے لیے ولایت منتخب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے فیصلہ ہونے کے بعد پیران پیر کی بھی مہر لگتی ہے، پھر اس کو ولایت عطا کی جاتی ہے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ اب یہ بات جب انہوں نے کہی تو اللہ تبارک و تعالی نے، یہ تو قلوب سے قلوب میں ٹریول ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں، ہم تو لاؤڈ سپیکر کے محتاج ہیں، یہ ریم ٹی وی کے محتاج ہیں اپنی آواز آسٹریلیا پہنچانے کے لیے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو یہ دلوں کے اندر یہ ٹریول کیا، اس آواز نے، یہ آواز ہندوستان کے اندر پہنچی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا کہ بل علی راسی وائنی، کہ یہ تو کہہ رہے کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا کہ نہیں بل علی راسی وائنی، بلکہ آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ انہوں نے فوراً سر جھکا دیا ادب سے کہ میری آنکھوں پر آپ کا قدم، آپ کا پاؤں میرے سر پر، یہ کہا۔ انہوں نے اس تواضع انکساری سے اپنے آپ کو مٹا کر جب اس کلام کو قبول کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کو سلطان الہند بنا دیا اور 99 لاکھ انسان ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اتنا اونچا مقام اللہ نے ان کو عطا کیا۔ اور ادھر یہی جملہ عبداللہ اندلسی کو جب پہنچا ہے، عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کو جب پہنچا تو اب میں نے بتایا عبداللہ اندلسی کا مقام کیا تھا، وہ کوئی کم نہیں تھے۔ جب ان کو یہ جملہ پہنچا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہہ دیا الا انا، کہ پیران پیر کا قدم ساری دنیا کے اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، الا انا، میں نہیں اس میں شامل، کہ مجھے جو ولایت و معرفت کا مقام خدا نے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بالا ہے۔ انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا الا انا، میں نہیں ہوں اس پہ۔ اللہ کو یہ عجب پسند نہ آیا، بھلے ان کا بہت اونچا مقام تھا لیکن یہ عجب پسند نہ آیا۔ یہ عجب اس طرح کا جملہ تو پیغمبر کا بھی اللہ کو پسند نہیں آتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا انا عالم ہوں، میں سب سے بڑا عالم ہوں، حالانکہ روئے زمین پر آپ ہی سب سے بڑے عالم تھے، لیکن یہ انداز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہنا چاہتا ہے کہ تو نے مخلوق کو دیکھ کر کہہ دیا انا عالم، میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو حضوری کے مقام پہ تھا، تیری نگاہ تو مجھ پہ ہونی چاہیے تھی، تو مجھے دیکھ کے کہتا اللہ عالم، اللہ سب سے بڑا عالم ہے۔ تو نے اپنے سے پست کو دیکھا، اپنے سے بلند کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کو یہ ادا پیغمبر کی پسند نہیں ہے، کیا آزمائش میں ڈال دیا، کہا کہ تم یہ بات کرتے ہو، ہم نے اپنے ایک بندے کو ایسا علم دے رکھا ہے موسیٰ، وہ تیرے پاس بھی نہیں ہے، جا اس سے علم سیکھ۔ چنانچہ وہ سفر میں نکلے، قرآن میں مشہور کعب میں پورا واقعہ حضرت خضر علیہ السلام سے کسب علم کر رہے ہیں۔ تو یہ عجب تو پیغمبر کا بھی پسند نہ ہے، انداز اللہ کو گوارا نہیں، انداز گوارا نہیں۔